السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائی معلیٰ بین الحرمین، شب آمد سیدۃ النساء صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ سب اور ہم سب مل کر آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر ساتھ تبریک و تہنیت کے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم،
السلام علیکا یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 23 جنوری 2022 عیسوی ہے اور 19 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 768 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین امام امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہے، اور آج ہم مولا کی مہمانی میں ہیں اور شب لگ رہی ہے 20 جمادی الثانی کی، جو کہ آمد ہے سیدۃ النساء العالمین، الصدیقۃ النساء، صدیقہ کبریٰ، صدیقہ فی العالمین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آمد کی شب ہے۔ اور آج کی شب یقیناً خدا کی خدائی خوش ہے اور تمام مومنین اور مسلمین خوش ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی طاہرہ مطہرہ بیوی کی آمد ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وہ القاب دیے جو کسی اور کو نہیں مل سکے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں کسی کا حق، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگنے والے کافی سارے الزامات کا اور تہمتیں لگنے کا جواب بنا کر بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے سیدہ سلام اللہ علیہ دافع رسالت و امامت و ولایت بھی قرار پائی ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کوثر کا مصداق قرار دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ منقبت خان سرفراز احمد صاحب فرانس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر شاہ مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد کی شب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یقیناً شب بی بی کی آمد کی ہے، عید کی عیدی طلب کرنے کی شب ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہی تمام کائنات کو عطا کرنے والے ہیں۔ جس کو کہیں سے کچھ نہ ملتا ہو امام حسین علیہ السلام کے در سے اسے مل جاتا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام جن کے علم کے پھریرے تلے ہم اپنے مریضوں کے لیے شفائیں طلب کرتے ہیں، یہاں پر آپ کی آواز گونج رہی ہے بین الحرمین میں۔ چاہوں گا اپنی محبت کو نذرانے کے طور پر الفاظ کے ذریعے سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ یہ کلام ہے سید تازین حیدر نقوی کا لکھا ہوا ان کا، اور المعروف باقر علی شاہ صاحب کا، اور آپ کی نظر کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی شان پاک میں ہے۔ جی تو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا، بے شک کیوں نہیں، ان کا ذکر ہی عبادت ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ ذکر حسین اصل میں آب حیات ہے، ذکر حسین اصل میں آب حیات ہے، لیکن میرا حسین تو عین حیات ہے،
ذکر حسین اصل میں آب حیات ہے، لیکن میرا حسین تو عین حیات ہے، ذکر حسین اصل میں عالم پہ تیرا ذکر یہ کیسا محیط ہے، مصروف تیرے ذکر میں، مصروف تیرے ذکر میں کل کائنات ہے، ذکر حسین اصل میں مانی ہے لا الہ کا خدا لا شریک ہے، شبیر لا الہ کا محکم ثبات ہے، ذکر حسین اصل میں جو دور ہے حسین سے یقیناً وہ رجس ہے، خصوصاً اسی کے واسطے، خصوصاً اسی کے واسطے مرگ و ممات ہے، ذکر حسین اصل میں تو دین ہے، اصول ہے، تو صراط ہے، سبیل ہے، اور رشک مرسلین اور رشک مرسلین تمہاری جماعت ہے، ذکر حسین اصل میں تعلیم دین کا یہی کامل نصاب ہے، شاید جو کربلا سے، شاید جو کربلا سے ہوئی دین یاد ہے، ذکر حسین اصل میں ان کے حضور میں نے پڑھی ان کی منقبت، ان کے کرم کی میرے نصیبے کی بات ہے، ذکر حسین اصل میں آخر میں مقطع پیش کرتا ہوں. حقیقت میں چشم روشن وہی چشم تر ہے باقی، حقیقت میں چشم روشن وہی چشم تر ہے باقی، لگے کہ غم حسین میں، لگے کہ غم
حسین میں بہتی فرات ہے، ذکر حسین اصل میں آب حیات ہے، لیکن میرا حسین تو عین حیات ہے، ذکر حسین اصل میں۔ جی سید، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بی بی سیدہ کی آمد کی شب ہے، اگر کوئی کلام پڑھنا چاہیں تو۔ جی ضرور، انشاءاللہ کیوں نہیں۔ بی بی کی آمد میں بہت ہی پیارا کلام ہے، میں ابھی آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ بے شک کیوں نہیں، وہی تو ہمارے لیے صراط مستقیم ہیں، اور انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، جی جی بے شک ایسا ہی ہے۔ جی میں ابھی آپ کے نظر کرتا ہوں، بسم اللہ۔ صرف 2-4 سیکنڈ کا ٹائم چاہیے بس۔ شکریہ۔ یقیناً دربار ایسا بڑا ہے کہ یہاں جی پر پڑھنے کے لیے بھی کلام تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بے شک، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حضور وہ پیش کروں جو آپ کی نظر کروں، تاکہ جو ہے آپ بھی پر کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بھی، آپ کے روح کو بھی سکون ملے اور ہماری روح کو بھی سکون ملے، اور مولا بھی خوش ہوں ہم پر۔ بے شک کہ ان کی والدہ کی آمد ہے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جو ان بسم کے اللہ۔ حضور اور جی مل گیا کلام؟ جی بس، ہاں جی مل گیا۔ تطہیر میں لپٹا ہوا قرآن فاطمہ، تطہیر میں لپٹا ہوا قرآن فاطمہ، ایمان کل کا نصف ہے، ایمان فاطمہ تطہیر میں لپٹا ہوا، قرآن بھی کرتا ہے تلاوت جناب کی، قرآن بھی کرتا ہے تلاوت جناب کی، قرآن کا بھی آپ ہیں، قرآن فاطمہ تطہیر میں لپٹا ہوا، ذرات نقش پا تیرے بنتے ہیں نگینے، ذرات نقش پا تیرے بنتے ہیں نگینے، لال یمانی موتیو مرجان فاطمہ لپٹا ہوا، حیوان سے بدتر ہے وہ انسان کہاں ہے، حیوان سے بدتر ہے وہ انسان کہاں ہے، جو کھا گیا ہے تیرے
گلستان فاطمہ تطہیر میں لپٹا ہوا، غازی کے کٹے ہاتھ شفاعت کے واسطے، غازی کے کٹے ہاتھ شفاعت کے واسطے، محشر میں لے کے آئیں گی سامان فاطمہ ہوا، محشر میں یہ سنا ہے کہ اعمال تلیں گے، محشر میں یہ سنا ہے کہ اعمال تلیں گے، لم یزل کے عدل کی میزان فاطمہ، تو لم یزل کے عدل کی میزان فاطمہ، تطہیر میں لپٹا ہوا۔ آخر میں مدعا جی بسم اللہ۔ لفظوں کے نگینے مجھے خیرات ملے ہیں، لفظوں کے نگینے مجھے خیرات ملے ہیں، باقر پہ آپ کا ہے یہ وردان فاطمہ، باقر پہ آپ کا ہے یہ وردان فاطمہ، تطہیر میں لپٹا ہوا قرآن۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کی شب دعا ہے خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں لا کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سرفراز احمد صاحب فرانس سے، خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے ڈھیروں جشن اہل بیت علیہ السلام آپ کو منانا نصیب ہوں اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر اپنی رحمت برکت ذکر ہمیشہ نازل فرماتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑا توسل کا ایک ذریعہ ہے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتا تو انسان کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ منبر کیا ہے، ذکر کیا ہے، انداز بیان کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کیا ہے۔ اور جس کسی نے بھی اپنوں کو پہچانا ہے وہ بھی منبر اہل بیت علیہ السلام سے ہی پہچانا ہے، گو کہ ہر کسی نے حقیقت معرفت اہل بیت علیہ السلام کی حاصل نہیں کی بلکہ اپنوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا ذریعہ ضرور بنایا۔ بہرحال ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے ربط ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے جس کا ربط ہوتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل کسی کو نہیں جانتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہر کسی سے افضل ہے۔ جس کسی نے بھی فضیلت طلب کی ہے ان کے در پر جھاڑو دے کر، ان کی گداگری کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی بزرگواری کو مان کے، ان کی حقانیت کو مان کے اور ان کے فضائل کا اقرار کر کے حاصل کیا۔ جس نے ان کا انکار کیا ہے وہ کبھی بھی صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان سے لڑا ہے وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان سے مقابلہ کرتا ہے وہ کبھی بھی حق کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے بھی اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا اقرار کیا، اہل بیت علیہ السلام کو بزرگوار مانا، ان کی بزرگواری کا اقرار کیا
ان کے ہی ساتھ نیکی اور شرافت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام سید ظفر عباس ظفر صاحب کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میری طرف سے تمام مومنین کو جو اس وقت امام حسین آرمی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو سلام اور تحفہ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ شکریہ اس معنی میں کہ آپ ہمارے ثواب میں اضافے کا سبب بنے ہیں، ورنہ اجر آپ کا اہل بیت علیہ السلام عنایت فرما سکتے ہیں۔ صدا آباد رہیں، اور آپ کو بھی ڈھیر ڈھیر مبارک ہو بی بی کی آمد کی شب کی۔ جی شکریہ، میری طرف سے بھی مبارک ہو۔ اور آپ ایسی سرزمین پہ ہیں کہ وہاں تو دعائیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی لفظ سے نکلے تو اس کو فوری طور پہ پورا کیا جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے، شب ہے آمد بی بی کی، اور دو معصومین کے مقام کے درمیان بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کے حضور ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی ہاں بالکل، میں انشاءاللہ 10 فروری کو حاضری بھی ہو رہی ہے کربلا، اور حرم مولا علی میں جو چمن بھائی کی طرف سے جشن ہوتا ہے اس میں شرکت بھی ہوگی اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے مولا نے چاہا، بیوی نے چاہا تو میں حاضر ہو رہا ہوں، اور شروع کر رہا ہوں بلا تاخیر، کیونکہ یہاں تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے اور ضائع نہیں ہونا چاہیے بلکہ کارآمد ہونا چاہیے۔ پیش کر رہا ہوں آپ لوگ کی اجازت۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا عبد السلام۔ مجھ کو یہ ہنر میرے اللہ سکھا دینا، واہ واہ۔ مجھ کو یہ ہنر میرے اللہ سکھا دینا، زہرا کے قصیدے کو قرآن بنا دینا، واہ واہ واہ۔ زہرا کے قصیدے کو قرآن بنا دینا، واہ واہ واہ۔ زہرا کی ویلا دل میں محسوس کرو جب بھی، زہرا کی ویلا دل میں محسوس کرو جب بھی، تم شکر کے سجدوں میں ماؤں کو دعا دے، واہ 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 واہ۔ تم شکر کے سجدوں میں ماؤں کو دعا دینا، واہ۔ یہ کام مسلمان کو سلمان بناتا ہے۔ میں درخواست پیش کر رہا ہوں، یہ کام مسلمان کو سلمان بناتا ہے، دروازہ زہرا پر سر اپنا جھکا دینا، واہ 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 واہ۔ دروازہ زہرا پر سر اپنا جھکا دینا، واہ واہ واہ۔ وہ جس میں فضائل ہو حسنین کے بابا کے، وہ جس میں فضائل ہو حسنین کے بابا کے،
اس ذکر کی عادت ہے، شجروں کا پتا دینا. واہ 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 جیو، واہ واہ واہ. اس ذکر کی عادت ہے، واہ شجروں کا پتا دینا. واہ واہ واہ. یہ ثانی زہرا نے زہرا ہی سے سیکھا ہے. واہ. یہ ثانی زہرا نے زہرا ہی سے سیکھا ہے. دربار خلافت کو خطبوں سے ہلا دینا. واہ 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 واہ. خطبوں سے ہلا دینا. واہ واہ سبحان اللہ. دربار خلافت کو خطبوں سے ہلا دینا. سبحان اللہ. چاہو جو ظفر بچنا تربت کے اندھیروں سے. واہ. چاہو جو ظفر بچنا تربت کے اندھیروں سے. تم قبر میں مدحت کے اشعار سنا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. شکریہ. بی بی کی آمد. جی جاوید اللہ صاحب. بی بی کی آمد کی شب ہے، آپ معرفت بھرے شعر سناتے ہیں تو جی چاہتا ہے کچھ اور بھی سنائیے. بسم اللہ کیجیے. بالکل انشاءاللہ. یقیناً میں ایک اور منقبت میں سے میری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ بین الحرمین آواز گونج رہی ہے. یہ تو قسمت والوں کی آواز گونجتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی انسان سمجھ رہا ہوں. تو میں پیش کر رہا ہوں ایک. بسم اللہ. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے. واہ. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے. زہرا کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے. واہ 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 واہ. زہرا کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے. واہ. تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو. واہ. تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو. کہاں مانگ رہے ہو. دروازہ زہرا پہ صدا کیوں نہیں کرتے. دروازہ زہرا پہ صدا کیوں نہیں کرتے. اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن. اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن. تم کو کوئی مومن. پھر تم ابو طالب کی ثنا کیوں نہیں کرتے. پھر تم ابو طالب کی ثنا کیوں نہیں کرتے. اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے. اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے. خیانت ہوئی کیسے. اے منکر ماؤں سے گلا کیوں نہیں کرتے. اے منکر ماؤں سے گلا. ماؤں سے گلا. ماؤں سے گلا کیوں نہیں کرتے.
کیا ان کے علاوہ ہے کوئی شافع محشر، کیا ان کے علاوہ ہے کوئی شافع محشر، شافع محشر، تم آل محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے، تم آل محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے۔ اور بطور خاص حالات حضرہ پر شعر پیش کر رہا ہوں۔ جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں فسادی، بناتے ہیں فسادی، وہ اپنی شہادت کی دعا کیوں نہیں کرتے، وہ اپنی ہلاکت کی دعا کیوں نہیں کرتے۔ جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، شاید بغداد تک میری آواز جا رہی ہو، جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، جمعرات کو چاول، وہ پیر اگر ہے تو عطا کیوں نہیں کرتے، وہ پیر اگر ہے تو عطا کیوں نہیں کرتے۔ یہ اجر اچھا ہاں یہ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت، سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت، خواہش جنت، پھر تم سفر کرب و بلا کیوں نہیں کرتے، پھر تم سفر کرب و بلا کیوں نہیں کرتے۔ یہ اجر رسالت ہے ظفر قرض رسالت، یہ اجر رسالت ہے ظفر قرض رسالت، قرض رسالت، مقروض ہو تم قرض ادا کیوں نہیں کرتے، مقروض ہو تم قرض ادا کیوں نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، آپ کے لیے ڈھیر ساری داد ایسی جس سے اہل بیت علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام لکھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں، یقین جانیے آپ کے الفاظ کے اندر معرفت کے موتی پیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور اسی طریقے سے معرفت اہل بیت علیہ السلام بطور خاص میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری خانوادے کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا فرمائیے۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے لکھتے رہیں اور پیارے انداز میں پڑھتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کو سکھ، صحت، سلامتی، تندرستی، توانائی عطا فرمائیں، زور قلم میں قوت عطا فرمائیں، اسی طریقے سے حق و حقانیت اہل بیت علیہ السلام کا اظہار فرماتے رہیں۔ مولا آپ کو دنیا و آخرت میں عزت ذکر سے ہمکنار رکھیں، اور ہمیشہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو دنیا میں عام کرتے رہیں۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں۔ ذکر و معرفت و محبت تو عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید ظفر عباس ظفر صاحب کینیڈا سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ الفاظ زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں چبھن کا سبب بنتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں دل کو سکون پہنچا دیتے ہیں، سکون، دل کی تراوت اور آنکھوں میں اشک کا سبب بن جاتے ہیں محبت کے سبب سے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یقیناً ایسے الفاظ ادا کیے جائیں کہ ایک مرتبہ ہے ہماری ذات کے لیے ہیں، ایک مرتبہ ہدف ان الفاظ کا اہل بیت علیہ السلام، رسول اور اللہ تبارک و تعالی ہو تو یقیناً ان کا مقام کچھ اور بالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی بالا مرتبت ہونے کے سبب سے شاعری
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नूहा खान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मनकबत खान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, नात खान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मोहतरम है। उन सब के लिए दुआ करते हैं। और जो प्रोग्राम के अंदर वक्त लेकर आते हैं और प्रोग्राम का वक़ार बनते हैं, प्रोग्राम के वक़ार में इजाफे का सबब बनते हैं, प्रोग्राम के वक़ार को उजागर करते हैं, उनके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं। अगर किसी मजबूरी के सबब से नहीं आ सकते तो ऐलान कर दिया कीजिए, बता दिया कीजिए कि हम नहीं आ सकते। इसका फ़ायदा ये होगा, हम आपकी डेट भी आगे बढ़ा देंगे। आपकी परेशानी अगर होगी तो हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। दूसरा ये कि आपके ना आने के सबब से कि और दोस्तों को भी दावत दे दी जाएगी। करबला मोहल्ला है, बैनुल हरमैन है, बीबी सैयदा दो आलम सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा सिद्दीक़ा कुबरा, ऐसी सिद्दीक़ा जिसके आगे हर सिद्दीक छोटा है, ऐसी सिद्दीक़ा जिनका सिद्क तमाम आलम पे मुहीत है, ऐसी सिद्दीक़ा जिनके सच बोलने के सबब से रसूल की रिसालत बच जाती है। अपने अल्फाज नहीं है, कुरान के अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जब जहाँ जहाँ कहीं कहीं पर भी किसी भी मकाम के ऊपर देखा कि रिसालत को, तौहीद को, दीन इस्लाम को ज़रूरत है हक और हक गोई और पाकीज़ा खून की, वहाँ पे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी नस्ल काम आई है। सैयदा को अल्लाह तबारक व तआला ने वो जाहो जलाल व अज़मत व वक़ार व इज़्ज़त अता फरमाई है कि जो शख्स भी है इनके सामने हीच है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा भी सैयदा का एहतराम करते हैं। सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी एहतराम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एहतराम करता है। ऐसा एहतराम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कभी भी हमला हुआ, सैयदा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दिफा किया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सैयदा निसाइल आलमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कौसर का लक़ब अता फरमाया। कौसर, ऐसी कौसर जिसमें खैर कसीर है, ऐसी कौसर जिसकी नस्ल कसीर है, ऐसी कौसर जिसके सबब से हौज़े कौसर बहता है, जिनके पाँव का सदका है, जिनके खाके तुराब खाके पा का सदका है आब कौसर, जिनके ठोकर का नाम जन्नत है, जिनके कदमों के अंदर जन्नत है, वो सैयदा निसाइल आलमीन सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। उनका क्या वक़ार बयान किया जाए, उनकी क्या शान बयान की जाए। कुरान खुद मिदहत खाने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। जब कभी भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी या अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत का एहतराम बताना चाहा, सैयदा को हतमन दरमियान में रखा है। एक मरतबा ततहीर की मिज़दाक करार पाई सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। जब रसूल खुदा को शिफा की ज़रूरत थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की चादर से शिफा तलब करते हैं और आकर इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत तिलावत फरमाते नजर आते हैं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाहिला करना था निसा के लिबास के अंदर, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर मुबाहिला में गए हैं और जाकर ऐलान किया है कि ये मेरे साथ जो हैं इनसे सच्चा कोई भी नहीं हो सकता, जो इनके मुकाबले में आएगा झूठा होगा। लिहाजा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर गए और इस इस्मतुल्लाह, हिजाबुल्लाह, इस्मत कुबरा को साथ ऐसा लेकर गए कि नसारा नजरान कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसी मुखद्दरा की मौजूदगी के अंदर मुबाहला करना अपने आप को नीस्तो नाबूद करने के मुतरादिफ है। लिहाजा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने वो वक़ार और मकाम अता फरमाया कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को इज़्ज़त दे तो रखी है अल्लाह ने, इजहार इस तरीके से किया, फरमाया कि जो शख्स भी चाहता है अजर रिसालत अदा फरमाए, अदा करे, करना चाहे, वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मोहब्बत का इजहार करे। और कुरान मजीद में आयत रख दी, ए रसूल आप इनसे कुछ ना लीजिए, आपको इनके दिए की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद आपसे मांगने वाले हैं, ये आपके दर से सवाल करने वाले हैं, इन्हें क्या मकाम होगा। लिहाजा जिस किसी ने अजर रिसालत अदा करना हो वो आकर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा का इजहार करे। और इजहार का तरीक़ेकार यही है। सैयदा के बार 11वें फ़र्जंद हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।